یہاں پر جی میں کر رہی ہوں کپڑے پریس، کیونکہ لیے آج آ رہے ہیں ہمارے گھر بہت ہی اسپیشل گیسٹ۔ کون آ رہا ہے؟ یہاں آ رہے ہیں میری بھابھی کے گھر والے اور میرے بھائیوں کے ان لاز، یعنی کہ میری دونوں بھابھیوں کے گھر والے اور میرے بھائیوں کے ماشاءاللہ ان لاز آ رہے ہیں ہمیں ملنے۔ تو یہاں پر جی میں نے حور ارشمان کے کپڑے پریس کر لیے ہوئے تھے، اپنے کر رہی تھی، اپنے کچھ ڈیسائیڈ نہیں تھے ہو پا رہے۔ ریزن کیا تھا؟ ریزن یہ تھا گرمی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ۔ امبرائڈری والے کپڑے پہننے کا دل نہیں کر رہا، پارٹی ویئر پہننے کا دل نہیں کر رہا، سویٹنگ فیس پہ اتنی زیادہ ہو رہی ہے، مجھے باڈی پہ کم اور فیس پہ زیادہ سویٹنگ ہوتی ہے۔ تو میں نے پھر بڑا ڈھونڈ کے یہ لون کا آئس کو کول کرنے والا، ٹھنڈک دینے والا یہ ایک پرنٹ تھا اور کلر تھا، میں نے یہ نکالا۔ یہاں پر شرٹ مجھے اتنا تنگ کر رہی تھی، بار آئرن میں پھنس رہی تھی، پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا، وہ شاید اٹک رہی تھی۔ تو یہاں پر جی میں نے کپڑے وغیرہ پریس کیے، حور ارشمان کو فیس وغیرہ فوٹ وغیرہ واش کروایا، اور بس اب جسٹ آنے ہی والے تھے۔ میں نے خود ہی اپنا ڈریس وغیرہ پریس کر کے نا، تو میں نے کہا تھا کہ میں لاسٹ پہ تیار ہوئی، گرمی بہت زیادہ تھی۔ یہاں پر جی میں ریڈی ہو چکی ہوں، یہ میری ڈریسنگ کی لک تھی، یہ میں نے جوتا پہنا تھا، یہ میرا ڈریس تھا، اور یہ میں نے کچھ جویلریز پہنی تھی۔ مجھے نا ٹک ٹاکر ایک یاد آ گئی ہیں، ولاگر بھی ہیں، وہ اپنے نا جویلریز ایسے دکھاتی ہیں اور ریٹس بتاتی ہیں۔ خیر ریٹس تو میں آپ کو نہیں بتا رہی، ایسے دکھا رہی ہوں کہ میں نے نازک سی چیزیں پہنی تھی۔ اس کے بعد جی گرمی اتنی تھی، میں نے کہا چلو جلدی سے اے سی آن کرتی ہوں، کیونکہ میں نے ڈریس پہن کے میں نے بالوں کا ذرا باندھنا تھا، مجھے سمجھ نہیں تھی آ رہی میں اپنے ہیئرس کیسے بناؤں۔ اتنی گرمی لگ رہی تھی، اتنی گرمی، اسلام آباد میں بہت زیادہ گرمی ہے، لیکن سیالکوٹ نے تو 4 چاند لگا دیے ہیں گرمی کو۔ یہاں پر جی حور شاور لے کے ریڈی ہو گئی تھی، تو حور نے مجھے کہا کہ میں نے اپنے ہیئرس نا اوپن کرنے ہیں۔ میں نے کہا بیٹا ہیئرس بند کر لو ورنہ بم پھٹ جائے گا، کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے۔ یہاں پر جی میں نے حور کی ٹیل پونی کر دی تھی، میں نے کہا حور پونی کر لو، تو حور کہہ رہی تھی میں پونی کر بھی لوں گی تو میں بینڈ نہیں اتارنا اپنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا اپنا اتارنا، آپ لگا کے رکھو۔ یہاں پر جس کے بینڈ کا نا ایک یہ اسٹیپ اتر گیا ہے، تو وہ کہتی ہے میں اس کو رنگ بنا لیتی ہوں۔ یہاں پر جی حور نے اپنا فیوریٹ فراک پہنا تھا، مکی ماؤس فراک، اس کی فل لک یہ ہے۔ یہاں پر وہ اپنا ڈریس سیٹ کر تھی، میں نے ارشمان کو ساتھ ریڈی کیا۔ ارشمان ریڈی ہو رہا تھا تو مجھے لگا تھا اس کو نیند آ رہی ہے، تو میں نے اس کو کہا بیٹا آپ کو نیند آ رہی ہے؟ کہتا ہے نہیں گیسٹ آنے والے، میں نہیں سوؤں گا۔ تو میں حور کے سے باتیں کر رہی ہوں اور ویڈیو بنا رہی ہوں، تو میں نے پیچھے ٹرن ہو کے دیکھا تو حور سو گئی تھی، اور ارشمان سو گیا ہوا تھا۔ یہاں پر جی میں حور کے ساتھ کر رہی ہوں لاڑیاں، اس کو میں گولو مولو ایسے کرتی ہوں اپنی بیٹی کو۔ اس کے بعد جی میں نے سوچا کہ کیا کہتے ہیں ارشمان کو اٹھاؤں کہ نہ اٹھاؤں، کیونکہ ارشمان بہت غلط ٹائم پہ سویا تھا، یعنی کہ 8:30 تک سویا تھا۔ تو میں نے کہا یہ نہ ہو کہ وہ اٹھے رات کو نہ پھر سوئے، تو میں نے ارشمان پھر سو گیا ہوا تھا، موبائل یوز کرتے سو گیا۔ میں اس کی سینڈل اتارنے لگی تو کہتے ہیں میری سینڈل نہیں اتارو نا، گیسٹ آ رہے ہیں نا، پھر میں تیار ہو کے سوؤں گا تو کیسے مل لوں گا۔ میں نے کہا چلو پھر ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی جی میں نے اپنے بیٹے کو سائڈوں پہ پیلوز رکھے، اس کا سیل فون چارجنگ پہ لگایا، اور تھوڑی سی لاڈیاں شاڈیاں کی اپنے بیٹے کے ساتھ۔ میرے اندر ایک عادت ہے، نیچر ہے میرے کہ میرے بچے سو بھی جائیں نا تو میں بچوں کو ضرور پیار کر کے سوتی ہوں دونوں کو، اور میں نے بار رات کو چیک کرنا ہوتا ہے کہ وہ صحیح لیٹے ہوئے ہیں، کمفرٹ ہے ان کے اوپر، کوئی پیلوز وغیرہ تو نہیں ان کے فال ڈاؤن ہو گئے، کوئی ان کا ہاتھ تو نہیں مڑا ہوا، پاؤں تو نہیں مڑا ہوا۔ یہ میری نا نیچر ہے، اور یہ میری فرسٹ ڈے جب ہوئی تب سے ایسے ہے۔ میں ابھی تک ماشاءاللہ میرے بیبیز بڑے ہو گئے ہیں، میں نے رات کو اٹھ کے 3 سے 4 دفعہ چیک کرنا ہوتا ہے، اور زیادہ گرمی ہو تو میں دونوں کو اٹھا کے کوشش کرتی ہوں کہ پانی بھی پلاؤں۔ یہاں پر جی ڈسکشن ہو رہی تھی، مجھے کچھ کام تھا لی کے ساتھ، تو وہ جو ہے نا ماما کے ساتھ ڈسکس کر تو کہتا چلو آؤ چلیں ابھی۔ میں نے کہا ابھی نہیں جانا، سیٹرڈے سنڈے کو جاؤں گی، اس پر ٹائم لگنا ہے، گیسٹ آنے والے ہیں۔ تو یہاں پر جی کچھ ماما کے ساتھ ڈسکشن کر رہی تھی کہ یہ ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا، اب کیا ڈسکشن ہو رہی تھی مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا، کیونکہ ولاگ میں نے 1 ڈے کے بعد اپلوڈ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جی کچھ میچنگ ہو گئی تھی، میری ماما کی علی کی ہو گئی تھی ڈریس سیم، حور کا اور کیا کہتے ہیں شانزے کا اور ان کی ممانی کا سیم ہو گیا تھا، ولی کا اور ارشمان کا اور تیمور کا سیم ہو گیا تھا۔ یہاں پر جی میں اپنی لاڈو رانی کے ساتھ لاڈیاں کر رہی ہوں، یہ بڑی پیاری سی میری ڈال ہے، اتنا اسمائلنگ فیس رکھتی ہے، اتنی پیاری لگتی ہے ماشاءاللہ، اور یہ اپنی کارڈ میں پلے کر رہی ہے۔ اچھا میرا جو بیٹا ہے نا وہ اس کو بھائی کہتا ہے یہ میرا بھائی ہے، چھوٹا بھائی ہے، یہ شانزے بھائی ہے۔ سٹارٹنگ میں تو وہ کہتا ہی اس کو تیموٹو تھا، یہ تیموٹو ہے، اب اس کو پتہ چل گیا یہ شانزے، اس کو شانو کہتا ہے، اور اس کو کہتا ہے کہ شانو میرا بھائی ہے، اور تیمور جو ہے نا وہ حور کا بھائی ہے۔
یہاں پر جی میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ تھوڑی سی لاڈیاں کی، اس کے ساتھ کھیلیں کی۔ اتنے بجے گیسٹ آ گئے، گیسٹ کے ساتھ بیٹھے، باتیں شاتیں کیں، ٹائم سپینڈ کیا، کھانا کھایا، ادھر ادھر کی باتیں کیں، بہت اچھا لگا۔ انکل آنٹی آئے، سب آئے، تھینک یو سو مچ، آپ نے اتنی گرمی میں ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ اور آپ کو بہت اسپیشل فیل ہوتا ہے جب کوئی آپ کے لیے اسپیشل ایک ٹائم نکال کر آتا ہے، وہ بھی اس طرح کے موسم میں اور آج کل کے ٹائم پہ۔ یہاں پر جی رات کے تقریباً 2 بج چکے تھے، کیونکہ انکل تھوڑے سے لیٹ ہو گئے تھے تو وہ لیٹ آئے تھے، تو پھر ظاہر بات ہے ہمیں ٹائم بھی اسپینڈ کرنا تھا۔ یہاں پر جی پھر انہوں نے علی ماموں سے کہا ہوا تھا کہ میں نے باہر جانا ہے، تو علی نے کہا چلو چلیں۔ میں نے اس کو بڑا کہا کہ میں نے نہیں جانا علی، گرمی بہت ہے، مجھے بہت گرمی لگ رہی ہے، میں نے کھانا بھی نہیں تھا کھایا ہوا، میں نے چائے بھی پینی تھی، تو کہا تھا نہیں یار میں نے ہور سے پرومس کیا جانا ہی جانا ہے، اب بھی جانا ہے، اب بھی جانا ہے، ایک دن بعد بھی نہیں جانا، اب بھی جانا ہے۔ تو میں نے بھی جب رائس کھائے ہوتے ہیں نا، پانی مجھے بہت پیاس لگتی ہے، میں نے پانی کی بوٹل پکڑی، اپنا موبائل پکڑا اور بھی میں چل دی۔ یہ سب چلے گئے تھے ہاتھے کے پاس، اور میں نے جانا تھا ہاتھے کے پاس، گاڑی وہاں سے نکالنی تھی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سناٹا ہے، کتنا سناٹا ہے یہاں پر۔ تو بس جب میں جا رہی تھی تو میں بہت زیادہ مس کر رہی تھی اپنی بہن کو اور اپنے بھائی کو، چھوٹے کو، جو کہ ایک یو کے ہوتا ہے اور ایک اسپین ہوتی ہے۔ ولی کے ساتھ یہ تھا نا کہ ولی کو جب بھی کہنا ولی باہر جانا ہے تو ولی نے پہلے تھوڑا سا کرنا ہے یار میں بھی آیا ہوں، تو ولی لے کے جاتا تھا۔ تو ولی کے ساتھ میں نے مارکیٹس جانا، شاپنگ کرنے جانا، ماما نے کہنا بچوں کو ڈریسز لے آؤ، میں نے ڈریسز لینے جانے، جوتے، چپلیں، جولری، اس طرح کی چیزیں جو بھی ہوتا تھا۔ ایون کہ ماما نے اپنے گھر کی بھی کچھ منگوانی ہوتی تھی چیزیں، تو ماما کہتی تم جا کے دیکھ کے لے آؤ ولی کے ساتھ۔ تو یہاں پر میں نے ولی کو بہت مس کیا، آپی کو بہت مس کیا، اپنی بہن کو، کیونکہ آپی کے ساتھ تو یہ تھا کہ مارکیٹ گئے ہیں تو بچوں کو سپر اسپیس لے گئے ہیں، شاپنگ کرنے گئے ہیں، ادھر لے گئے ہیں، ایڈونچر سٹی لے گئے ہیں، کینٹ گئے ہیں، تو بچوں کو وی مال لے گئے ہیں۔ تو بس آپی کو بہت مس کیا۔ میری بیٹی بہت مس کرتی ہے، وہ کہتی ہے آپ نا یاد ہے آنی، اور آپ واک کرنے لے کے جاتے تھے، جوس پی کے آتے تھے، ہم برگر کھا کے آتے تھے۔ تو میں ہنس رہی تھی، میں کہا ہم واک کرنے نکلتے تھے تو واک کم کرتے تھے، برگر پیزے کھا کے واپس آتے تھے۔ آپی مس یو سو مچ، تمہاری کمی بہت محسوس ہوتی ہے، میں بتاؤں یا نہ بتاؤں، بہت زیادہ، بہت 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 زیادہ۔ یہ نہیں کہ کہیں جاتے ہوئے گھر میں بھی تمہاری کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ انفیکٹ میرے بچے تمہیں بہت مس کرتے ہیں، ارشمان بہت مس کرتا ہے، حور بہت مس کرتی ہے۔ تم جہاں جاب کرتی تھی جم کے آگے سے گزرے، میرا بیٹا کہتا ہے آنی کو تو لے لو، آنی کو تو لے لو، انا چلو نا جم چلیں ہیں، ابھی آنی کے ساتھ سپر اسپیس جانا ہے۔ تو بہت مس کرتے ہیں ولی، آپی، آئی مس یو سو 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 مچ، وی مس یو لاٹ، وی مس یو۔ یہاں پر جی گرینڈیوز آ چکے تھے، ارشوان، حور، میری جو بھابھی ہیں وہ، میں، ہم لوگوں نے آئس کریم کھانی تھی۔ میرا بھائی، میرا موڈ نہیں تھا ہے کھانے کا، لیکن میرا بھائی کہتا ہے کھاؤ کھاؤ، تم کیوں نہیں کھا رہی، کھاؤ۔ تو یہاں پر جب اس نے آئس کریم کہا تھا اپنی اپنی پسند کی آئس کریم منگوا لو، اسے کوئی کال آ گئی تھی۔ یہاں پر جی ہم آئس کریم منگوا رہے تھے، گرینڈیوز کی آئس کریم بہت اچھی ہے۔ یہاں پر میرے بھائی کا نکاح ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور یہاں پر میرے بھائی کی ڈیٹ بھی فکس ہوئی تھی۔ یہاں پر ہماری فرسٹ افطاری بھی ہوئی تھی اپنی بھابھیز کی گھر والوں کے ساتھ، تو ہماری بہت اچھی میموریز ہیں اس کے ساتھ۔ تو میں نے اس لیے کہا کہ چلو اس کو بھی کیپچر کیا جائے۔ یہاں پر جی حور، ارشمان نے ڈفرینٹ فلیورز کی آئس کریم منگوائی تھی، میں نے بھی منگوا لی۔ تیمور سو چکا تھا، پھر ارشمان، وہ کیا کہتے ہیں، میرے بھائی نے بالکل بھی نہیں کھائی، وہ کہتا میں نے نہیں کھانی، آپ لوگ منگواؤ۔ آئس کریم وغیرہ کھائی، آئس کریم کھائی۔ اس کے بعد میرے بیٹے نے فرمائش کی جی علی ماموں میرے لیے وہ میاں 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 بھائی ایک سانگ ہے، اس کو بہت پسند آ گیا، وہ لگا دیں۔ پھر اس نے وہ سانگ لگایا۔ یہاں پر جی دونوں مستیاں کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ جی ہم تقریباً رات کے 3:30 بجے گھر کی طرف رواں دواں ہوئے۔ آپ کو میرا ولاگ کیسا لگا ضرور بتائیے گا، اور بہت زیادہ پیار دیجیے گا اس ولاگ کو۔ انشاءاللہ ایک نیو اور بڑے ہی زبردست ولاگ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ اپنی دعاؤں میں رکھیے گا یاد، اور مجھے ضرور میرے ولاگ کو کریے گا لائک، شیئر، کمنٹ، اینڈ جو نیو آئے ہیں وہ کریں میرے چینل کو سبسکرائب۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔